ابھی گنے چنے چند ایام ہی ماہ رمضان کے باقی رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ قال فما خطبکم، یہ 27واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا قانون بتلایا۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو جزا دیتے ہیں، کیسے سزا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو کیا ہے، جتنا کیا ہے، وہ اس کی سزا یا اس کی جزا پائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کیا، بغیر محنت کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی ایسے بنایا اور آخرت کا نظام بھی ویسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی دیتا ہے، محنت کرنے پر اس کو اونچائی ملتی ہے۔ ایسے ہی آخرت بھی محنت کرنے پر ہی ملتی ہے۔ عبادات زیادہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، اچھے کام زیادہ کریں، جتنا زیادہ محنت کریں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اونچائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، آدمی اپنی محنت کے بقدر اونچائی پاتا ہے۔ محنت کچھ نہیں ہوئی، بیٹھے رہا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ بہت اونچا ہو جاؤں میں، بہت بلند مرتبہ اور مقام مل جائے مجھے، تو یہ ایسا خواب ہے اس کا جو کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا سارا جو سسٹم ہے، نظام، یہ محنت پر رکھا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہمت دیا پروردگار کہ بے شک تم جو بھی محنت کرو گے ان قریب تمہاری محنت تم کو دکھا دی جائے گی، ان قریب تمہاری محنت تم کو دکھا دی جائے گی۔ تم حوصلہ مت ہارو، یہ نہ سمجھو کہ یہ جو عبادتیں ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جو محنتیں ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ان قریب تمہاری محنتیں تم کو دکھا دی جائے گی۔ انسان کو جب اس کی محنتوں کا صلہ جب دکھایا جائے گا تبھی آرزو کرے گا کہ دنیا کے اندر وہ وقت میں کیوں بیکار کیا، کاش وہ سارا وقت اسی آخرت کو کمانے میں لگا دیتا، سارا وقت لگا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس موقع پر وہاں پر وہ افسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا کا قانون کیا ہے، جو جتنا کیا ہے اتنا اس کو ملے گا۔ اچھائی کیا ہے تو اچھائی، برائی کیا ہے تو برائی۔ میری برائی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے اور اسی طرح میری اچھائی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کی برائی میں میں شریک نہیں ہو سکتا اور آپ لوگوں کی اچھائی میں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا کمایا ہے وہ اس کا ہے۔ یہ ہمارے نفس کو جھنجھوڑنے والی چیز ہے کہ انسان ان کے میں باتوں میں آ کر کے اگر حرام کرے گا، غلط کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا تو یہ فلاں کو تو کچھ نہیں ہوگا، جو کیا ہے وہ اس کی سزا پائے گا، جو اچھائی کیا ہے وہ اس کی جزا پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے کس لحاظ سے آسان کیا؟ مطلب اور معانی کو سمجھنا آسان کر دیا۔ اس کے مطلب اور معانی سمجھنا بہت آسان ہے، اس سے عبرت پکڑنا، نصیحت پکڑنا بہت آسان ہے، اسے زبانی یاد کرنا بہت آسان ہے۔ ساری دنیا میں یہ ایک واحد کتاب ہے جو لفظ یاد کر لی جاتی ہے۔ لفظ با کا بھی فرق نہیں، الف کا بھی فرق نہیں ہوتا، پورا لفظ انسان اس کو اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی خاصیت ہے، دوسری کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا جتنا قرآن پاک کا حافظ آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا معنی اور مطلب سمجھنا مشکل نہیں ہے، 18 علوم پڑھ کر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پاک کو لے کر بیٹھے، اس کا ترجمہ بھی اگر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اس کو صاف سمجھ میں آئے گی۔ کیوں سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے سمجھ میں آئے گی کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ہی اس کو بھیجا ہے۔ جب بھیجا ہے پروردگار ہمارے لیے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ بہت بڑی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا نہیں ہے کوئی۔
لیکن وہ کتاب جو اس نے اتارا ہے ہمارے لیے اتارا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم کو سمجھ میں آنا ہی ہے، کیونکہ اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام جائے گا کہ مالک کیسا کلام اتارا جو انسان سمجھتا نہیں ہے، سمجھ سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، اسے زبانی یاد کرنا قرآن پاک کا آسان بنا دیا ہے۔ بہت آسان ہے قرآن مجید، انسان اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا چاہے، عمل کرنا چاہے، تب بھی عمل کرنے کے حساب سے بھی قرآن بہت آسان ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا دنیا کے اندر ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایک ذات ہے جو باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، سب برباد ہونا ہے، سب فنا ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی جو کہ کرم والی ہے، جلال والی ہے، باقی رہے گی۔ اللہ ہی باقی رہے گا، باقی سب کو فنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ جب فنا ہی انسان کا مقدر ہے تو فنا سے پہلے رب کی رضا کو ڈھونڈ لے، کیونکہ فنا ہونا ہی ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ مل چکی ہو کہ تم آب حیات پی گئے ہو، قیامت تک تم کو مہلت دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جیتا انسان ویسے ہے کہ وہ کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے اس کو دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وہ جیا ہی نہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ جو بھی ہے سب فنا ہونے والے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا قیامت کے روز مجرموں کو کیسے پہچانا جائے گا۔ اسی آیت کریمہ سے آج پولیس والے فیس ریٹنگ کو نکالے، اسی آیت کریمہ سے قیامت کے روز مجرموں کی پہچان، مجرموں کو کیسے پہچانا جائے گا۔ جیسے اہل جنت کو، جنت والوں کو، اسی طرح نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو غرم مہجلین سے پہچانا جائے گا۔ اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے، تو اللہ کے رسول پہچان لیں گے کہ میری امت کے مومن حضرات ہیں، ان کو بلائیں گے۔ لیکن مجرموں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، چہرے کالے ہوں گے اور آنکھیں نیلگو ہوں گی، پتھرا رہی ہوں گی، آنکھیں جگہ ٹکتی نہیں ہوں گی، اور دہشت زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر ان کو کھڑا کر کے دیکھیں تو وہ اپنی نظر جما نہیں سکیں گے۔ یہ مجرم کی پہچان ہے۔ کوئی جرم کرنے والا جرم کر کے سامنے کھڑا ہو جائے، آسانی سے اس کو پہچان لیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی دیر اس کی طرف غور سے دیکھیں، وہ نظروں سے نظریں ملا نہیں سکے گا، بلکہ وہ ہکا بکا ہو جائے گا، دہشت زدہ ہو جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ یہی فیس ریڈنگ جو آج نکلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ مجرموں کو یعرف المجرمون بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے سر کے بال اور ان کے پیروں کو پکڑ کر توڑ کر کے یہ مجرموں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جس طرح لکڑی لمبی اگر ہو تو لکڑی کو توڑنے کے لیے لکڑی کے دونوں کناروں پر پکڑ کر کے توڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چولہے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، سر کے بال اور پیر کو پکڑ کر کے اس کو دبایا جائے گا اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم، چہرے سے۔ چہرے کیسے ہوں گے؟ اترے ہوئے ہوں گے۔ چہرے کیسے ہوں گے؟ دہشت زدہ ہوں گے، چہرے کالے ہوں گے، لیکن جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے، دمکتے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ان کے چہرے پر ہوگا، سارے لوگ پہچان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، دنیا کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آیا ہے، سفید چہرہ ہوگا اس کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا میدان محشر میں جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اس طرح فیصلے ہو جائیں گے تو جنتی جنت میں جانے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزر کر کے جنت میں ان کو جانا ہے، جہنم کے اوپر سے گزر کر کے۔ تو جہنم کے اوپر سے جاتے وقت جہنم کے اوپر کا جو جگہ ہے وہ اندھیرا ہے، اس سے پار ہو کر کے جنت کو جانا ہے۔ اندھیرے جگہ میں مومن کا ایمان، عمل، مضبوط عقیدہ یہ روشنی بنے گا، اور اس روشنی میں وہ راستہ طے کرے گا۔ اب منافقین رہیں گے، ان کا ایمان بھی کمزور دنیا میں، عمل بھی کھوکھلا اور عقیدہ بھی کمزور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر صحیح طور پر مضبوط ایمان نہیں ہے ان کا، شک اور شبہ میں رہتے ہیں۔
تو ایسے موقع پر یہ منافقین مومن حضرات کے پیچھے آئیں گے، اپنی روشنی نہیں ہوگی، ان کی خود کی روشنی نہیں ہوگی، مومن حضرات کی روشنی ہوگی، تو یہ مومن حضرات کو پکاریں گے، بولیں گے کہ ٹھہرو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے اڑوس پڑوس میں، تو آج سب مل کر کے جنت کے اندر جائیں گے، ٹھہرو تھوڑا نور آپ کا ہم کو بھی دو، آپ کی روشنی میں، آپ کے نور میں ہم چلیں گے، بول کر کے بولیں گے۔ مومن حضرات کھڑیں گے، آواز آئے گی کہ منافقین سے کہہ دو کہ وہ اپنا نور تلاش کر لے، مومنوں تم آگے آ جاؤ، تمہارا ٹھکانہ الگ ہے، ان کا ٹھکانہ الگ ہے۔ وہ لوگ دنیا کے اندر جب تک تھے شک میں تھے مبتلا، مومن حضرات کی مصیبت ان کو خوش لگتی تھی، اچھی لگتی تھی، ہمیشہ یہ انتظار میں رہتے تھے کہ مومن حضرات کو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور یہ آخرت کے معاملے میں ڈاؤٹ فل میں رہتے تھے، اتنا محنت ہم کیوں کریں، تھکائے کیوں، جسم کو تھکائے کیوں، یہ سب صحیح ہے کیا؟ تو یہ نہ عمل صحیح، نہ عقیدہ مضبوط، اس لیے یہ نور ان کے پاس نہیں ہے۔ مومنو تم آ جاؤ، اللہ نے بیان فرمایا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ منہ العذاب کہ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ۔ بولیں گے رکو، کیا دنیا میں تمہارے ساتھ ہم نہیں تھے؟ رکو، تمہاری روشنی میں ہم بھی طے کریں گے راستہ۔ اس موقع پر کہہ دیا جائے گا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پلٹو، تم اپنا نور تلاش کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ان کے ساتھ تو تھے، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ وتربصتم وارتبتم، شک میں مبتلا تھے، انتظار کر رہے تھے، اور دنیا کی لمبی چوڑی لالچوں میں مگن تھے، آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اب تمہارا نور اپنا تم تلاش کر لو۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو عقیدے میں کمزور ہو کر، عمل میں کمزور ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا گزرنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل پکڑنی ہے، اور مومن حضرات اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط فرما کر اعمال کثرت سے یقین کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ کسان کو دیکھیں ہم، چلچلاتی دھوپ میں باریک بنین پہن کر وہ بیج بوتا ہے، اتنی دھوپ رہتی ہے، اس کو وہ بیج بونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بولے گا یہ بیج اگر میں بوؤں گا تو فصل آئے گی، اور یہ فصل کاٹیں گے تو میرے بیوی بچے گھر بار سب چلے گا، پھر دوبارہ اس کے اندر فصل ڈالوں گا۔ کتنا یقین ہے بات کا اس کو، بیج بوتے وقت کتنا یقین ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یقین ہمارے عمل کرتے وقت ہم کو ہونا چاہیے۔ یہ 2 رکعت نماز، یہ عشاء کی نماز، یہ تراویح، یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ صدقہ و خیرات، بالکل ہم کو ضرور ویسے ہی کام آئیں گے جیسے یہ بیج بوتے وقت کسان ڈالتے وقت دل کے اندر یہ نیت رکھ کر کے مشکلات برداشت کرتا ہے، دھوپ چلچلاتی دھوپ برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ میں بوؤں گا تو فصل اگے گی، ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بھی بو گے وہاں پر پائیں گے، کاٹیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لوہا، یہ انسانوں کے بڑے فوائد ہیں، اس کے اندر انسان کے لیے اللہ نے لوہے کو اتارا، لوہا بنایا، لوہے کے بڑے فوائد ذکر فرمائے۔ ایک تو جنگی ہتھیار بنائے جاتے ہیں، نیزے بنائے جاتے ہیں، بندوق، پسٹول بنایا جاتا ہے، ریوالور، اور گھروں کی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے چھری ہے، خینچی ہے، سوئی ہے، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے فائدے کے کام اس سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ گھڑی ہے، اب گھڑی کے برابر، گھڑی کے حساب سے ہم اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں، یہ سب لوہے سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا وانزل الحدید، ہم نے لوہا اتارا، فیہ باس شدید، اس کے اندر سختی ہے، لوہا بھاری کام ہے لوہے کا، لیکن وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں آج لوہے کا جو بیوپاری ہوتا ہے وہ بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کا بیوپار بہت اونچا ہوتا ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوہے کا بیوپار کریں، لوہے کی تجارت کریں، اس کے اندر بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں کہا لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی ان کے عمل کے حساب سے۔ ایک بالکل آگے جانے والے، السابقون السابقون، بالکل آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، ایک دائیں جانب والے اور ایک بائیں جانب والے۔ سابقون السابقون بالکل سبقت کرنے والے، دائیں جانب والے کامیاب اور بائیں جانب والے ناکام، یہ جہنمی ہے۔ اس کی پوری تفصیل سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔
اس کے بعد کہا اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہو تو گھر والوں سے ڈرنا نہیں، گھر والوں سے ڈرنے کے بجائے گھر والوں میں اللہ سے ڈر کر کے رہے، گھر والوں میں بیوی کا حق ادا کرے، بچوں کا حق ادا کرے، ان کو نیک بنائیں. اس طرح گھر والوں میں ڈر کر کے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے ہمیں بچائیں گے. سورۃ طور میں اللہ نے یہی کہا، جنتی جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بولیں گے اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، کتنا ڈر تھا ہم لوگ، اہل و عیال میں رہتے تھے لیکن ایک الگ قسم کا ڈر رہتا تھا کہ کیا ہوگا معاملہ ہمارا، خوشیوں میں بھی ایک الگ قسم کا ڈر رہتا تھا. تو یہ ڈر ہم لوگوں کو انشاءاللہ عذاب الہی سے بچائے گا. اس کے بعد یہ کہا لوگوں اللہ کو معلوم ہے کون پاکیزہ ہے، کون اچھا ہے، کون نیک ہے. خواہ اپنی پاکیزگی لوگوں سے بیان کرتے مت پھرو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. اپنی پاکیزگی لوگوں سے بیان کرتے مت پھرو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. کون پاکیزہ ہے، کون تقوی والا ہے، کون اللہ والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. خواہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار ثابت کرتا ہے تو وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اچھا مت بولو، کون اچھا ہے اللہ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہمارے نبی دو قسم کے عیبوں سے پاک تھے، نہ نبی بہکے ہوئے تھے نہ بھٹکے ہوئے تھے. یعنی خود سے نبی بھٹکے نہیں اور کوئی آ کر کے بھٹکایا تو نبی بہکے نہیں. مومن اگر یہ دو صفات اپنا لے تو صحیح راستہ اس کو مل جائے گا. ادھر کی ادھر کی میٹھی میٹھی بات اگر کوئی بول دے تو قرآن حدیث چھوڑ کے چل جاتے ہیں. آج کل لوگ کوئی باتوں سے متاثر کر دے رہے ہیں، قرآن حدیث کے جو حقائق ہے وہ حقائق کو چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں. یہ دوسروں کے بولنے کی وجہ سے بہک جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بچایا. اور خود سے گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، یہ دو صفات اگر انسان میں آئے تو دین پر وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. بھٹکنا بھی نہیں ہے، بہکنا بھی نہیں ہے، کسی کے بہکاوے سے بہکنا نہیں ہے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے اور خود سے سلف کے منہج کو چھوڑ کر کے دودھ جانا بھی نہیں ہے، بھٹکنا بھی نہیں ہے. بلکہ قرآن حدیث کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اس کے مطابق اگر انسان سمجھتا ہے تو یہ قرآن اور حدیث اس کے لیے رحمت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ کون ہے، اس کے حقوق کیا ہے، ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں پروردگار نے ڈالا، ہمارے اوپر اپنے رب کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے، کیا حقوق ہے، کیا ادا کر رہے ہیں، کیا ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں بنیادی باتیں ہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کو بندوں سے رزق مطلوب نہیں ہے. اللہ بندوں سے رزق نہیں پوچھتا کہ مجھے دو مجھے دو، بلکہ وہ تو رزاق ہے، رزق دینے والا، زبردست رزق دینے والا ہے. عبادت کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد رزق کا تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا رزق عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جتنی مضبوط عبادت اتنا گھٹ رزق، جتنی کمزور عبادت اتنا کمزور ذرائع، اتنا کمزور رزق. رزق کے ذرائع سب کمزور، جو آمدنی کے جو سورسز ہیں یہ سب کمزور ہو جائیں گے عبادت اگر کمزور ہو جائے. عبادت مضبوط ہے تو یہ سورسز تمہارے مضبوط ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد رزق کا تذکرہ کیا کہ رزق تم سے میں مانگتا نہیں ہوں، میں تم کو دوں گا. میری عبادت مضبوط کرو، تمہارا رزق بھی میں مضبوط طریقے سے تمہیں دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہر چیز کو پورا پلاننگ کے ساتھ، مدت، رنگ اور شکل اور حیت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یوں ہی پیدا کی گئی ہو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کیا. چرند پرند مخلوقات، چیزیں سب اللہ تبارک، یہ کرونالوجی ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا سب کا علم ہے. ایک آدمی ہے، اس کے 10 پلاٹ ہے، 10 پراپرٹی، 10 پلاٹ ہے اس کے، اور وہ پلاٹ بناتے وقت اس نے 2 انتر کی ایک بلڈنگ بنایا، 4 انتر کی ایک بلڈنگ بنایا، 10 انتر کی ایک بلڈنگ بنایا. اس کے سارے کاغذات اس کے پاس موجود ہیں. ایک آدمی جانے والا دیکھتا ہے کتنے اندر ہے، کتنا جگہ ہے، یہ اس کو معلوم نہیں جانے والے کو، لیکن وہ جس کا ہے اس کو تو سب معلوم ہے. اس کو اگر آپ بولیں گے کہ یہ کیسا آپ نے بنایا، کس طرح سے یہ کام ہوا، تو پورا وہ بولے گا کیونکہ وہ اسی کا ہے. ایسا ہی دنیا کے اندر ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ساری چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ پورا منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی مدت، اس کی رنگ، اس کی شکل، اس کی حیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر ایک چیز کو ہم نے اس کی تقدیر کے ساتھ، اس کی حیت اور اس کی مدت کے ساتھ پیدا کیا کہ کون سی چیز کب تک کیسے رہے گی اور کتنے دیر تک وہ رہے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پوری تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ بعض سائنسدان ہیں، دوہو پر جاتے ہیں، ایک عجیب چیز معلوم کر کے آتے ہیں اور اپنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز معلوم کر لیا، وہ چیز معلوم کر لیا۔ معلوم کرنا کیا کمال ہے یا پہلے سے وہاں پہ رکھنا کمال ہے؟ پروردگار نے رکھا ہے تبھی تو تم نے معلوم کیا ہے، تو معلوم کرنا کیا کمال ہے؟ رکھنا کمال ہے، رب نے رکھا ہے اس کو۔ اب تم معلوم کر کے بہت اپنے آپ کو 30 بار خواہ بول رہے ہو، جبکہ پروردگار نے وہاں پر رکھ دیا ہے اس کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی، اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر ان کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔